آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے پہلے باب میں سے بیان۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم، نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اسے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج 8 دسمبر کو پوری دنیا میں کیتھولک مسیحی مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید بڑی شادمانی اور ایمان کے ساتھ مناتی ہے۔ اس عید کا آغاز یا اعلان 8 دسمبر 1854 میں ہوا۔ مقدسہ مریم کی عقیدت میں یہ عید درجہ اول کی عیدوں میں شمار کی جاتی ہے، اور کلیسیا ہر سال 8 دسمبر کو یہ عید بڑی شادمانی کے ساتھ ایمانی جذبے سے بھرپور ہو کر مناتی ہے۔ آج کی یہ عید فدائین بے داغ مریم یعنی OMI فادرز اور برادرز کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ یہ ان کی جماعت کی عید ہے، اس لیے آج ہم تمام فدائین بے داغ مریم کے فادرز اور برادرز کو بھی اس عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ خداوند اس عید کے موقع پر مشنری اوبلیٹس آف میری امیکولیٹ کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے۔ ماں مقدسہ مریم ہمیشہ ان کے لیے سفارشات کرتی رہے، اور یہ سب اسی طرح ماں مقدسہ مریم کی عقیدت اور ایمان میں بڑھتے جائیں۔ آج کی لطورِ کلام پر جب ہم غور کرتے ہیں، پہلی تلاوت تکوین کی کتاب میں سے لی گئی، جس میں آدم اور حوا اور شیطان کا ذکر آتا ہے، نافرمانی کا ذکر آتا ہے، حوا کا ذکر آتا ہے، حوا کی کمزوری اور ان کا گناہ میں گر جانا پایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے خداوند باپ کی نافرمانی کی، اس حکم کو توڑ دیا جو خداوند باپ نے آدم اور حوا کو بتایا تھا کہ تم اس پھل کو نہ کھانا،
شیطان کے بہکاوے میں آ کے اماں حوا نے وہ پھل خود بھی کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی دیا۔ اس طرح سے وہ گناہ میں گر گئے اور خدا کی محبت سے دور ہو گئے۔ آج انجیل مقدس میں ہم ماں مقدسہ مریم کا ذکر سنتے ہیں جو نئے عہد کی حوا ہے۔ اگر ہم آج کی تلاوتوں میں دیکھیں، جب آدم نے عورت کا نام حوا رکھا تو لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگوں کی ماں ہے۔ پرانے عہد نامے میں حوا تمام بنی نوع انسان کی ماں ٹھہری، اور نئے عہد نامے میں آج خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کے آتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا۔ مقدسہ مریم اس پیغام کو خدا کی پاک مرضی جانتے ہوئے یہ کہتے ہوئے قبول کر لیتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدسہ مریم کی عاجزانہ طور پر اس کلام کو قبول کر لینا، خدا کی پاک مرضی کو قبول کر لینا، ہم سبوں کے لیے نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی۔ آج خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ ایمان بخشا، جو آج اپنے کلام میں کہتا ہے کہ دیکھ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ ہم سب ماں مقدسہ مریم کو مبارک کہتے ہیں، اسے اپنی ماں تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے مقدسہ مریم کو اپنے پیارے شاگرد کے حوالے یہ کہتے ہوئے کر دیا کہ دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا بیٹا۔ مقدسہ مریم ہم کیتھولک مسیحیوں کے لیے ماں ہے، یسوع کی ماں ہماری ماں ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم ماں مقدسہ مریم کی ہمیشہ تعظیم کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے سفارش کرتی ہے۔ آج کا کلام ہم سبوں کو ماں مقدسہ مریم کی عقیدت میں بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کا یہ کلام ہم سبوں کو ماں مقدسہ مریم جیسا جذبہ عطا کرے تاکہ ہم ہر وقت خدا کی پاک مرضی جانتے ہوئے خدا کی پاک مرضی کو قبول کریں، ماں مقدسہ مریم کی طرح خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام پر عمل کریں اور زندگی پانے کا وسیلہ بن جائیں۔ آپ سب کو آج کی یہ عید بہت بہت مبارک ہو۔